اسرائیل نے ایک اسلامی ملک ایران کے اوپر حملہ کر دیا۔ وہ بے شرم، بے کردار، پھر ایران جو ایک اسلامی ملک ہے اس نے اپنی طاقت کے السلام علیکم، امید کرتا ہوں تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج اسرائیل نے باقاعدہ طور پر ایک اسلامی ملک ایران کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب میں اپنے تمام دوستوں سے اور تمام مسلمانوں سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل ڈائریکٹ ایران کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا۔ چند ایمان فراموش اور چند غداروں میر صادق اور میر جعفر اور آج سے 1400 سال پہلے جو منافقوں کا کردار ادا کرتے تھے، آج انہوں نے واضح طور پر صہیونی ریاست کو اپنی سرحدیں اور اپنی ایئر سپیس پرووائیڈ کی، جس کی وجہ سے اسرائیل نے ایک اسلامی ممالک کے سرکردہ رہنماؤں کو ٹارگٹ کیا، معصوم شہریوں کو مارا اور ابھی تک اس کے حملے ایران کے اوپر جاری ہیں۔ اب میری جو چند گزارشات آپ کے لیے ہیں کہ اسرائیل ڈائریکٹ اسلامی ایران کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ اس کے بیچ میں 3 اسلامک کنٹریز ہیں جنہوں نے اس کو ایئر سپیس پرووائیڈ کی، جس کی وجہ سے آج وہ ایران کے اوپر حملہ آور ہے۔ ایران اسرائیل جس کو بھی اپنا دشمن سمجھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ 55 سے 56 جو اسلامی ممالک ہیں جن میں کوئی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس میں سر فہرست جو اسلامی ممالک کا نام آتا ہے اس میں ایران کا نام نمبر 1 پہ آتا ہے۔ پوری دنیا یہ جانتی ہے اور اسلامک کنٹریز بالخصوص پاکستان بھی یہ جانتا ہے کہ ایران کی پروکسیز انڈائریکٹلی طور پر اسرائیل کو نقصان پہنچاتی رہی ہیں، اور اسی طرح اسرائیل بھی اپنے چند غداروں کے ساتھ، جو ایران میں بھی باقاعدہ سے کچھ غدار موجود ہیں جو ایرانی ریاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اسی طرح چند اسلام فراموش اور چند سرکردہ اسلامی ممالک کے سربراہ اسرائیل صہیونی ریاست کے ساتھ مل کر ایران کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ خود تو ان کے اندر کسی قسم کی کوئی طاقت یا کسی قسم کی کوئی پاور نہیں ہے کہ وہ غزہ کے بارے میں یا فلسطین کے بارے میں یا فلسطین کے مسلمانوں کے بارے میں کوئی بیان کے علاوہ کوئی بات جاری کر سکیں یا کوئی پاورفل بیان بھی جاری کر سکتے ہیں۔ وہ بے شرم، بے کردار، بے غیرت، بے ایمان، اسلام فراموش مسلمانوں کے سربراہ بن کے بیٹھے ہوئے، ان کو شرم آنی چاہیے۔ اور آج ان بے کردار اور بے غیرت لوگوں نے ان کو اپنی ایئر سپیس دے کر ایران کے اوپر حملہ کیا، اور پھر ایران جو ایک اسلامی ملک ہے اس نے اپنی طاقت کے مطابق اسرائیل کے اوپر حملہ کیا، ڈرون سے حملہ کیا۔ تو ان بے کردار اور بے غیرت لیڈروں نے، جن میں اردن کا جو شاہ ہے، شاہ عبداللہ، سر کردار ہے، سر فہرست آ گیا اسرائیل کے ساتھ، اور اس نے ایران کے ڈرونز کو گرایا۔ اب مسلمانوں کو ایک بات تو یہ طے ہونی چاہیے اور سمجھنی چاہیے کہ 55 اسلامی ملکوں میں اگر اسرائیل کی جو ایجنسیاں ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ کون ہے، اور وہ ایران تھا، تو انہوں نے آج اس کے اوپر باقاعدہ سے حملہ کر دیا۔ اب مسلمانوں کے لیے جاگنے کا مقام ہے کہ آپ کب تک آپسی لڑائیوں میں پڑے رہیں گے، کب تک ایک دوسرے کو کافر کے نعرے مارتے رہیں گے۔ ایک ایک کر کے اسرائیل نے پہلے فلسطین کو مارا، پھر شام کو مارا، پھر اس کا کیا نام ہے، اس نے حزب اللہ کو تباہ کیا۔ کرتے کرتے ایک دن پاکستان، بالخصوص آخری جو طاقت ہے وہ پاکستان کی طاقت ہے، ایک نہ ایک دن وہ پاکستان کو بھی تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل کے اوپر آپ ریسرچ کریں، اس صہیونی ریاست کے ٹارگٹ کیا ہیں۔
اس کے ٹارگٹ مکہ مکرمہ، تمام اسلامی ملک اس کے ٹارگٹ ہیں، ان کے ٹارگٹ 100 سال کے بنے ہوئے. تو کیا امت مسلمہ اور تمام مسلمان اسی طرح خاموشی کا کردار ادا کرتے رہیں گے؟ اسرائیل ایسی صہیونی طاقت ہے جس کے لیے آج سے 1400 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا. ہٹلر نے چند یہودیوں کو اسی لیے چھوڑا تھا کہ وہ مسلمانوں کو بتائیں کہ بھائی ان کو میں کیوں قتل کرنا چاہتا ہوں. اور آج ہم سب نے دیکھا غزہ کے معاملے پہ جن لوگوں نے خاموشی اختیار کی، آج دیکھیں وہ جنگ بڑھتے بڑھتے شام سے ہوتے ہوتے آج وہ حزب اللہ کو کرتے کرتے، عراق سے کراس کرتے کرتے وہ ایران تک پہنچی ہے. اگر اسی طرح یہ تمام اسلامی ممالک، خاص کر کے سعودیہ ہوا، یہ مصر ہوا، یہ ترکی ہوا، یہ اپنا نہیں کریں گے تو ایک نہ ایک دن ان کا بھی دن آئے گا. آج اگر ان کا دن ہے وہ لڑتے لڑتے مر جائیں گے. آج ان کے ایران کے تمام بڑے بڑے لیڈر، کچھ لوگ کہتے تھے کہ ایران کیا کرے گا، ایران اور یہ دونوں ملے ہوئے، آج انہوں نے بڑے بڑے اپنے لیڈر قربان کر دیے پر یہودیوں کے آگے سر نیچے نہیں کیا. ایک نہ ایک دن اسی طرح کچھ لیبرل بھی چاہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو ایکسپٹ کریں پاکستان اور ہم اس کے نیچے نہیں لگیں گے، تو یہ دن ہمارے لیے بھی انتظار کرتا رہے گا. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تمام میرے فالوور، تمام بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو آپ کی طرح شیئر کریں اور پھیلائیں. اللہ نگہبان. کیپس واچنگ عدیل عباسی.